بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے ہم تہذیبی جمود اور زوال کی پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا 1258 to 1924 تک کے پیریڈ کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں جب ہم نے سلطنت عثمانیہ کی اسٹڈی کی تھی، تو اس پیریڈ میں جو اب جس کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، تو یورپ نے مسلمانوں کی 3 سلطنتوں کو گن پاؤڈر امپائر قرار دیا تھا۔ یعنی یہ 3 بڑی سلطنتیں بنی تھیں۔ ایک سلطنت عثمانیہ جو کہ ترکی سے لے کے اور ان کا ایجپٹ بلکہ سوڈان تک ان کی حکومت بن گئی تھی۔ دوسری بڑی گن پاؤڈر یہ ایرانی سلطنت ہے، اور تیسری پھر انڈیا کی تھی، مغل سلطنت جو ہے۔ تو اس کی اسٹڈی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو آج ہم ایرانی سلطنتیں جو بنی اس پیریڈ میں، تو ان کے جو اہم واقعات ہیں بس اب ہم وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اب اس پیریڈ میں 7 حصے بنے۔ ایک تو سلجوق ریاستیں بنی، یہ تو پرانی بات ہے، یعنی یہ 1194 to 1299 تک سلجوق چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنی تھی۔ ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ سلجوق یہ اصل میں تاجکستان ازبکستان کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک مضبوط حکومت، یعنی کوئی ایران تک ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے تاجکستان، افغانستان، ایران، عراق، سیریا، ایجپٹ تک ان کی حکومتیں چلتی رہی تھی، ایون ترکی تک۔ لیکن پھر یہ 590 ہجری یعنی 1194 میں تب ہوا تھا کہ ان کی آپس میں پھوٹ پڑی تھی اور الگ الگ حکومتیں بنی تھیں، جن میں سے ایران کے ایریے میں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنی تھیں۔ لیکن اب 1194 to 1299 کے بیچ میں وہ پیریڈ گزرا کہ جب مغلوں کی یلغار آ گئی تھی منگول سے، اور انہوں نے پھر اپنی حکومت یہ بنا لی 1256 میں۔ لیکن ٹھیک ہے، سلجوق ریاستیں چھوٹی موٹی مختلف ایریاز میں رہیں کچھ عرصے تک، اور لیکن پھر اس کے بعد منگولوں نے پورے ایران پہ ایک پوری ایل خانی سلطنت بنا لی تھی۔ لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا۔ 1256 to 1335 عیسوی کیلنڈر میں آپ دیکھ لیجئے کتنا کو اراؤنڈ 80 ایئر نہیں ہے نا، اتنا ہی رہا۔ اس کے بعد پھر متعدد سلطنتیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں پورے ایران کے اندر 1335 to 1393 تک، یعنی اراؤنڈ 60 ایئرز تک یہ آ رہا۔ تب جا کے ایک مضبوط حکومت بنی تھی تیموری سلطنت۔ لیکن ان کو بھی زیادہ ٹائم نہیں ملا، 1370 to 1526۔ اس کے بعد پھر صفوی سلطنت، یہ اصل میں ایرانیوں کی اپنی حکومت بن گئی، اور وہ 250 سال تک رہی، 1501 to 1736 تک۔ یہ ایک اچھی مضبوط ان کی اصل، آپ کہہ لیں کہ یہ ان کا ایک بڑے عروج کا پیریڈ ہے۔ لیکن پھر وہاں پہ بھی زوال آیا۔ پھر اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں یہ بھی ایرانی بنی تھیں، افشاری اور زند سلطنتیں، یعنی آدھے آدھے ایران کی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں 1736 to 1396 تک رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد قاجار سلطنت بنی جو کہ ایک مضبوط ہوئی، 1785 تک رہی، اور پھر 1925 میں ختم ہوئی۔ ہم نے 1924 کو کہہ لیا تھا ٹارگٹ ہمارا اسٹڈی کا، تو ٹھیک ہے، ساتھ ہی ہے کہ اس سے اگلے سال ہی قاجار سلطنت بھی ختم ہوئی۔ تو ہم اسٹڈی اس کی اب ہم کر رہے ہیں۔ تب ہم تھوڑی ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پہلے میپ کو اب دیکھ لیجئے ایک نظر، کہ ایران آج کل تو اور طرح کا ہے، لیکن اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنی تھی، ایران یہ تھا۔ یعنی ہوا کیا تھا، یعنی اب ہم سٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں، ایل خانی سلطنت۔ یہ کون تھے؟ کہ یہ ایل خانی سلطنت تھی ہلاکو خان نے، کہ جب انہوں نے منگولوں نے آ کے یلغار کی اور پھر ایران اور عراق فتح کیا تھا، تو پھر ہلاکو خان کی حکومت، اس کا نام تھا ایل خانی سلطنت۔ یہ اراؤنڈ آپ کہہ لیں 656 ہجری یعنی 1256 میں بن گئی۔
اچھا، اب اس وقت کا ایران یہ نہیں تھا جیسا آج کل ہے، بلکہ ہلاکو خان کی جو حکومت رہی تو اس میں ایران بھی ہے، افغانستان بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، پاکستان کا بلوچستان بھی ہے، ترکی کا ایریا بھی ہے، اور سیریا کو بھی، آپ فلسطین کو بھی کر لیجئے حصہ، یعنی اتنا بڑا حصہ ان کے پاس آ گیا تھا، یعنی یہاں تک تھی ان کی حکومت۔ اچھا، بن گئی تو پھر کیا ہوا؟ اب مراغہ دارالحکومت اس کا بنا، اور ہلاکو خان نے پہلے تو بڑی تباہی کی تھی، مسلمانوں کو بہت لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے تھے، لیکن اب ان کو ایک خیال آیا کہ چلو بھی ہم بھی حکومت چلا لیں، تو پھر اب ان کو مسلمان ہی ہائر کیے انہوں نے بیوروکریٹس کے طور پہ، تاکہ چلو بھی یہ تجربے کار ہے، ان کو پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے، تو دوبارہ ان کو جابس ملی۔ اب موقع اس وقت ہوا کہ مسلمانوں نے پھر یہ کیا کہ ان پہ دعوت پھیلانی شروع کی۔ اس کی تو پوری ہم بہت ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے کہ دعوت کی سٹڈی کیسے چلی اور کس طریقے سے مسلمانوں نے منگولوں میں دعوت پھیلائی اور وہ کامیاب بھی رہی۔ تو کیا تو یہ تھا، تو لیکن مختصر ہم یہ واقعات ابھی اس ٹائم دیکھ لیتے کہ جیسے کہ یہ ہلاکو خان ہی کی نسل کے اباقہ خان ان کے بیٹے تھے، تو وہ حکومت ان کی بنی ہے 1265 to 1281 تک، اور وہی بادشاہ بنے۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے تعلقات کیے اور مسلمانوں کے صوفیہ سے بڑا تعلق رکھا، جیسے دو مشہور صوفی مولانا روم اور شیخ سعدی، یہ بڑے مشہور صوفی حضرات ہیں، تو ان سے بڑی ملاقات کی، ان سے ڈسکشن کی، ان کی ایک کم از کم سٹڈی کر لی کہ ان کا تصوف کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو مولانا روم تو زیادہ مشہور ہیں، 1273 عیسوی کیلنڈر میں ہم دیکھیں تو تب وہ فوت ہوئے۔ تو یہ مولانا روم ترکی میں ان کا مزار وہاں پہ ہے، اور ترکی میں ان کے مزار کی بالکل وہی حیثیت ہے کہ جیسے پاکستان میں، آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے کہ علی حجویری صاحب کا جیسا مزار بہت ایک اس طرح سے ایک پورا ایک عروج کی حیثیت ہوتی ہے تصوف کی، تو سیم ترکی میں ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ خیر ڈسکشن ہوئی۔ اب اباقہ خان خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن انہی کے پھر شہزادے، یہ پہلے شہزادے تھے نکودار اغلن، وہ ایمان لائے تھے۔ یہ 680 ہجری یعنی 1281 کا واقعہ۔ اچھا، حکومت اور منگول رسموں کو ختم کر کے مسلمانوں پہ ایک مزید اعلیٰ عہدے دیے انہوں نے نکودار، لیکن نکودار کی حکومت بنی تو اب ہوا یہ کہ انہی کے خلاف ان کے اپنے بھائی ارغون خان نے بغاوت کی، اور نکودار ان کا کچھ مہینے تک یہ حکومت رہی اور وہ خود انتقال کر بیٹھے وہ۔ اچھا، ارغون خان جو ان کے بھائی تھے نکودار کے، تو ان پہ یہ تھا کہ ہندو مت کا زیادہ ذوق تھا، اور انہوں نے مسلم علماء پہ قتل عام کا حکم بھی دیا۔ لیکن آہستہ آہستہ چلے ٹھیک ہے کہ کچھ مسلم علماء پہ انہوں نے قتل تو کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ارغون خان کے ایک اور بھائی اور پھر بیٹے کا غازان خان، وہ اس میں انہوں نے وہ اسلام قبول کر لیا۔ یہ 1295 کی بات ہے، تو وہ ایمان لائے تھے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ کہہ لیں کہ اب جب حکمران منگولوں کے وہ ایمان لے آئے تو پھر اس کا یہ کہ رزلٹ ایک دم نہیں ہوا، لیکن اس کا پیریڈ وہ دیکھ لیں کہ 1258 سے لے کے آپ آنورڈ کرتے کرتے 100 سال تک کب کر لیں، تب آہستہ آہستہ منگولوں کی اکثریت وہ ایمان لائی تھی۔ اس کے لیے ایک یورپین اسکالر نے اس پہ یہ کہا کہ بھی مسلمان تو ہار گئے، لیکن اسلام جو ہے
وہ جیت گیا. تو یہ ان کے ارشاد ہے. اچھا اب یہ دیکھیے، لیکن ہوا یہ کہ وہ مسلمان تو ہو گئے منگول، لیکن منگولوں میں پھر آپس میں بڑا پھوٹ چڑھتی رہی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے رہے، اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں یہ بنی ہے جس کا میپ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے یہ 1335 to 1393 پہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی، یعنی ایران اور عراق کے مختلف حصوں میں جو بن گئی حکومتیں، کچھ تھوڑا سا افغانستان کا حصہ بھی کہہ لیں، اور اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بننے لگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اوپر کی طرف اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ اصل میں غازان خان جو ایمان لائے تھے 1295 میں، ان کی حکومت اب اس ایریے میں ہے کہ جو آج کل رشیا کا ایریا. اب وہاں پہ لے جا کے دعوت وہاں پہ بھی بہت تیزی سے پھیلی ہے، اور اس لیے اب آج کل رشیا کے اندر جو مسلمان ہوتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ دعوت پھیلی اور وہ ایمان لائے تھے. تو یہ اس زمانے کا رزلٹ ہے، لیکن اس کو ہم ڈیٹیل سے دعوت کی ہسٹری کی اسٹڈی اس وقت کریں گے.